اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام عرض یہ ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا اگر آپ کو پسند آئے، کیونکہ اس چینل پہ ہم بہت سارے نسخہ جات، بہت ساری اچھی سی ٹپس، ہومیوپیتھک ہربل علاج بالغذا، لائف اسٹائل ڈالتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا ہی انٹرسٹڈ ہے، اتنا انٹرسٹڈ ٹاپک ہے، ہاٹ ٹاپک ہے پاکستان کے اندر، اور میری اب تک کی کوشش یہ رہی ہے کہ اس طرح کے ٹاپک سے دور رہا جائے، مگر ان باکس کے اندر یوٹیوب پہ، فیس بک پیج پہ، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ لوگوں کی طرف سے اتنی ریکویسٹ تھی کہ مجھے مجبوراً اس کی ڈیٹیل میں جانا پڑا، اور یہ ڈیٹیل آپ کو آسانی سے نہیں ملتی۔ وہ ڈیٹیل دوں گا میں اس ٹاپک کے اعتبار سے۔ اس ٹاپک کے اعتبار سے یہ ڈیٹیل تو مل جاتی ہے، فلاں کر لو تو یہ ہو جائے گا، فلاں کر لو تو یہ ہو جائے گا، آپ چرپائیاں توڑ دیں گے، آپ یوں کر دیں گے، مگر اس کی حقیقت کوئی بیان نہیں کرتا۔ میں آج ایک بہت ہی لمبی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اور اس کے اندر آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ آج ہم مادہ منویہ کے نقائص پہ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، جس کو ہم بالمعروف منی کا نام دیتے ہیں۔ مرد کے اسپم کس طرح سے، کیا ویکنس ہوتی ہے، کیا اس کی اقسام ہے۔ چلے آئیں جلدی سے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کی ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتے ہوئے۔ منی کی طبی مقدار جاننے کے لیے ہم اس کی نارمل ویلیوز میں کمی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اکثر اس کے لیزدار مادے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مائع حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹوٹل اسپم کاؤنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایکٹیو کم ہیں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، طبی حرکت، موٹیلیٹی، موبیلٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا شیپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ طبی شکل کیسا ہے، اس کا طبی شکل کیسی ہے۔ اس میں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈیڈ سیلز کتنے ہیں، ڈیڈ اسپم کتنے ہیں، اس میں پھر پس سیل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ تو نقائص کا ہم نے چیدہ عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ اب ہم آتے ہیں مزید ڈیٹیل کی طرف۔ منی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کے علاج کے لیے اس طبیب کو اس کی معلومات ہونا ضروری ہے، اور دور حاضر کے جدید تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ مریض کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے۔ اچھا جی، اب لائٹس آف تھیں، یاد ہی نہیں تھا، میں نے سوچا کہ لائٹ آن کر دی جائے۔ منی کیا ہے؟ بلوغت کے بعد یعنی جوانی۔ اچھا، جوان مرد یا عورت کیسے ہوتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، جو طبیب ہیں، جو ہم نے اپنی اناٹمی میں پڑھا ہے کہ یہ جو ہڈی ہوتی ہے کسی بھی مرد یا عورت کی بلوغت کی عمر جاننے کے لیے، آپ جب اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ ابھری ہوتی ہے، اٹس مین کہ یہ عمر بلوغت کے اندر پہنچ گئے ہیں، مرد یا خواتین، گرلز یا بوائز۔ اب کچھ خصوصی خصیے ہوتے ہیں جس کے اندر کچھ رطوبتیں بن رہی ہوتی ہیں، جس کو منی یا سیمن کہتے ہیں۔ یہ پیدا ہو کر سیمینل ویسلز میں جمع ہوتی ہیں اور بوقت انزال خارج ہوتی ہیں۔ یہ ایک سفیدی مائل گاڑھی رطوبت ہے
اس کے مخصوص بو ہوتی ہے جسے سیمینل اوڈور کہتے ہیں۔ یہ رطوبت ہلکی الکلائن ہوتی ہے۔ اس رطوبت کے دو حصے ہوتے ہیں۔ اول حصہ سیال مواد کہلاتا ہے، یہ انڈے کی سفیدی کی طرح شفاف ہوتا ہے۔ دویم دانے دار مواد، یہ انڈے کی سفیدی کی طرح شفاف نہیں ہوتا، یہ چھوٹے چھوٹے نما ذرات ہوتے ہیں، ان کے اندر کرم منی پائی جاتی ہے۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میں کچھ بتاتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں بڑی 12 چھوٹی لاتعداد کمپنیز بنائی ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیز، جو کہ میڈیسن پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے، آپ کی باڈی کو مینوفیکچر کر رہی ہوتی ہے۔ اور جب ہم ایلوپیتھک میڈیسن لیتے ہیں تو ایلوپیتھک کے اندر یہ میڈیسن ہم ڈائریکٹلی لے رہے ہوتے ہیں، اور ہربل جب بھی ہم کسی اچھے حکیم طبیب سے کوالیفائڈ سے ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو وہ غذائیں دے رہا ہوتا ہے جو اس کمپنی میں آنے والے فالٹ کو ریپیئر کر دیتی ہے اور نیچرل پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو منی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت کرم کا معاملہ ہے، اور یہ خود اندر بن رہی ہے، ورنہ باہر سے آپ کو چیزوں کا پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم دوبارہ اپنے متعلقہ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ انزال کے وقت ایک تندرست مرد کی منی 2 سے 5 ملی لیٹر ہوتی ہے۔ 2 سے 5 ملی لیٹر، اس کو ہم اس طرح سے کہیں گے کہ آپ نے ٹی اسپون دیکھا ہے اور ٹیبل اسپون دیکھا ہے، بٹوین اے ٹیبل ٹو ٹی اسپون یہ منی کی مقدار ہوگی۔ مادہ تولید میں درج ذیل اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اب ہم مادہ تولید کی بات کر لیتے ہیں۔ سیرم، البیومن، گلیسرین، کولیسٹرین، البیومینیٹ، روغنی اجزاء، یہ 6 اجزاء ہیں مادہ تولید کے۔ مادہ تولید میں جو سب سے امپورٹنٹ جز ہے بنیاد منی۔ منی کی اقسام کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں پتہ ہوں گی تو ہم ٹریٹمنٹ اچھا لے سکیں گے، ٹریٹمنٹ اچھا دے سکیں گے۔ مباشرت کے دوران خارج ہونے والی رطوبتوں کو 4 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تمام طبی ماہرین نے اناٹمی پہ کسی کی اجازت داری نہیں ہے۔ اناٹمی ہومیوپیتھ کی بھی وہی ہے، ہربل کی بھی وہی ہے، ریکی کی بھی وہی ہے، دنیا کے کتنے بھی طریقہ علاج جو اس وقت رائج ہیں ان سب کی یہی ہے۔ اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں 4 چیزوں کو، کہ 4 چیزیں۔ سب سے پہلے ہم ناقص منی کی بات کر لیتے ہیں۔ ناقص منی کی ہم جہاں تک بات کریں، ناقص منی اس میں گاڑھا پن ہونیات منی کم ہوتے ہیں۔ ایسی منی کپڑے پر خشک ہونے کے بعد اکڑاؤ پیدا کرتی ہے؟ نہیں، اکڑاؤ پیدا نہیں کرتی۔ یعنی اس کا آپ اس طرح سے مثال لے لیں کہ اگر آپ کو احتلام ہوتا ہے اور ڈسچارج ہو جاتے ہیں سوتے ہوئے، تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کے اندر اگر وہ منی میں اکڑاؤ پیدا نہیں ہوا ہے، جو سختی آ جاتی ہے وہ سختی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو فری کا ٹیسٹ بتا رہا ہوں، پتا ہے اٹس مین کہ وہ منی اگر اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے، کڑک ہو جاتا ہے کپڑا، یو آر فٹ۔ اگر اکڑاؤ پیدا نہیں ہوتا، اٹس مین ناقص ماں۔
اب ہم دوسری منی کی بات کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے مباشرت کے دوران خارج ہونے والی 4 منی کی بات کر رہے تھے۔ نمبر 2 ہے خون آمیز منی۔ اس منی میں ہلکی سرخی پائی جاتی ہے۔ منی میں خون شامل ہونے کی وجہ سے احتلام، جلن، اغلام بازی و کثرت مباشرت کی وجہ سے متعلقہ اعضاء و نالیوں کی سوزش و ورم ہونا۔ کثرت مباشرت سے منی کی تھیلی منی سے خالی ہو جاتی ہے اور خصیوں کو منی تیار کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ منی کے ساتھ خون خارج ہونے لگتا ہے۔ یہ دوسرا نقص ہے اس منی کا جو کہ ناقص ہے۔ بہت ساری چیزیں تو ان جملوں میں سمجھ آ گئی ہوں گی، ایک چیز سمجھا دیتا ہوں۔ اگر منی کی تھیلی بالکل خالی ہے تو اس کو بھرنے میں، یعنی مثال کے طور پر پانی کا ٹینک ہمارا تلے سے لگ گیا ہے اور بالکل خالی ہے، اس کو بھرنے میں 4 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں، تو منی کی تھیلی کو بھرنے میں 18 دن لگتے ہیں ایک صحت مند انسان کی۔ ہاں، اگر آپ بیچ میں کنٹینیو کرتے رہے معاملات، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ منی تھوڑی سی بھری خالی ہو گئی، جیسے ٹینک تھوڑا سا بھرا خالی ہو گیا، یوز کر لیا۔ مگر اگر آپ نے بہت زیادہ مباشرت کر لی ہے، ہم بستری کر لی ہے، تو 18 دن آپ کو جو ہے میرا مشورہ ہے کہ گیپ دے دینا چاہیے اور آئندہ ہفتے میں 1 دن اٹیمپ کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ لیا کریں۔ اچھا، اب ہم تیسری چیز کر لیتے ہیں، بیکار منی کے ہم نتائج دیکھ لیتے ہیں۔ یہ منی پتلی ہوتی ہے، پانی جیسی اور کپڑے پہ فوراً خشک ہو جاتی ہے۔ اس منی میں پس سیل بھی پائے جاتے ہیں۔ پس سیل اس کو کہتے ہیں کہ جو سیل ڈیپ بھی ہو جاتے ہیں اور اس میں پس بھی ہوتا ہے، اور یعنی وہ اسپم ہوتے ہیں جو بیکار ہوتے ہیں، یعنی یہ منی کسی کام کی نہیں ہوتی، دکھاوے کی ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے، گاڑی نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے گا، منی جب گاڑی ہوگی تو ٹائمنگ بھی اچھی ہوگی، ہر چیز بہتر ہوگی۔ اور آج ہم انشاءاللہ کچھ غلط فہمیاں بھی ڈسکس کریں گے۔ پہلے چوتھا پوائنٹ جو آخری رہ گیا ہے بہترین منی کا، کیونکہ ہم نے بات کی ٹاپک جو اب اس وقت ہمارے اس ٹاپک کے اندر سیکنڈ ٹاپک چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے مباشرت کے دوران 4 خارج ہونے والی منی۔ آخری منی ہے نمبر 4 بہترین منی۔ ابھی ہم آپ کو ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں کہ آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ منی کی وہ قسم ہے جو ایک تندرست انسان کے عضو سے خارج ہوتی ہے۔ ایسی منی کپڑے پہ دیر سے خشک ہوتی ہے اور گاڑی ہوتی ہے، یہ کپڑے کو فوراً اکڑا دیتی ہے۔ گاڑی ہوتی ہے یعنی جمتی۔ پچھلے بھی ہم نے چیزوں میں ہلکا سا ڈسکس کیا تھا۔ اب ہم بڑا زبردست معاملہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جب ہم قدرت کو دیکھتے ہیں، اور میڈیکل سائنس جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب ہم غلط فہمیوں پہ آ جاتے ہیں۔ عموماً نوجوان منی سے متعلق کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، جس میں ذیل مندرجہ ذیل ہیں کچھ چیزیں ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جو غلط فہمیاں ہیں ان کی حقیقت پیش کی جا رہی ہے آپ کی خدمت میں۔ ایک صحت مند مرد کا مادہ تولید کپڑے پر گرنے کے بعد دیر سے خشک ہوتا ہے اور کپڑے میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ دیر سے خشک ہوتا ہے، کپڑے میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ یہ آپ ٹیسٹ ہے، یہ میں آپ کو وہ ڈیٹیل بتا رہا ہوں جو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنی منی اپنے گھر کے اندر۔ اخراج منی کی مقدار اور گاڑے پن کا عضو تناسل ایستادگی پر قطعاً کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، عموماً لوگوں کو مغالطہ ہے کہ منی کا ایک قطرہ خون کے 70 یا 100 قطروں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ قیاس ہے، بے بنیاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ منی کی قدر و قیمت اتنی ہی ہے جتنی کہ لعاب دہن کی، دونوں کا بدل فوری طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بات آپ سے ڈسکس کرنی ہے کہ منی اگر آپ نے بھی مباشرت کی تو اسی وقت وہ دوبارہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مگر گزشتہ اپنے باتوں میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ تھیلی اگر مکمل خالی ہو جائے، آپ ایک دن میں 2 4 6 اٹیمپ کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 14 مرتبہ اٹیمپ کیا اور الحمدللہ سکسیسفل رہے، مگر کیا ہوا، ان کی تھیلی خالی ہو گئی ہے۔ اب بھرپور طاقت کے لیے ان کو وقت کی ضرورت ہے۔ تو اس میں وقت کے لیے کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ 18 دن تک آپ کی منی کی تھیلی بھرے گی۔
اچھا اس کے بعد ایک اور غلط فہمی بڑی پائی جاتی ہے کہ جمع کے وقت عورت کے اندر منی ٹھہرتی نہیں اور خارج ہو جاتی ہے، جبکہ جمع کے بعد عضو تناسل کو باہر نکالا جائے تو وہ فریج کی انگلی کی پچھلی دیواروں سے ملنے سے منی کی کچھ مقدار فریج سے باہر نکل آتی ہے، لیکن فریج کے بالائی سے پہنچی منی اندر چپک جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ فلوپین ٹیوب کے اندر یہ بیبی کنسیو ہوتا ہے۔ جب آپ مباشرت کرتے ہیں تو فلوپین ٹیوب بنی ہوتی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا کچھ تصویر بتاؤں کہ فار ایگزامپل یہ اووریز ہے، یہ اووریز کے اوپر ایک یہ لیئر ہے، ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے، اور فلوپین ٹیوب کہلاتی ہے، یہاں پہ ٹیوب ہوتی ہے ایک، اور یہاں بیبی جنم لیتا ہے۔ اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلوپین ٹیوب میں بچہ ہے، تو اکثر جو ہے وہ ڈاکٹرز آپریشن کا کہہ دیتے ہیں اور آپریشن تقریباً کر ہی دیتے ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ اس آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فلوپین ٹیوب میں بھی اگر بچہ رہے، مدر کو، میری بہنوں کو پین تو ہوتا ہے مگر اس کا حل آپریشن نہیں ہے، اگر وہ اس کو برداشت کر سکیں تو 9 ماہ کی نارمل ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے فلوپین ٹیوب بیبی کی، اور ضروری نہیں ہے اس کا آپریشن کرنا۔ مگر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے مذہب میں ضروری نہیں ہے، مگر جو دوسرا مذہب ہے اس کے اندر بڑا ضروری ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط فہمی آپ کی۔ اچھا پھر جو دوران مباشرت جب آپ انٹر کورس کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کروڑوں سیلز ہوتے ہیں، لاکھوں سیلز ہوتے ہیں، اسپم ہوتے ہیں ایک دفعہ میں، اور یہ کوئی نہ کوئی سیل جا کے اندر چپک جاتا ہے، اور یہ بیبی تقریباً 3 ماہ تک اس جگہ سے چپکا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کچھ لوگ ابورشن کراتے ہیں، مس کیریج کرواتے ہیں، ڈی این سیز کرواتے ہیں، تو وہ اوزار ڈال کے اندر سے چپکی ہوئی چیز کو کھینچنا پڑتا ہے، یا پھر وہ سرنج ڈال کے اس کو انسیکٹ کر لیتے ہیں، انجیکٹ کر لیتے ہیں، انسیکٹ کر لیتے ہیں، ویکیوم کریٹ کر کے اس کو کر لیتے ہیں۔ اچھا ایک اور پوائنٹ اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمع کے بعد عورت کے اندر منی ٹھہرتی نہیں اور خارج ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ تو میں نے ڈسکس کر لیا۔ پروسٹیٹ گلینڈ کے آپریشن کے بعد کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جمع کے بعد منی مثانے میں چلی جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اگر ڈاکٹر نے کوئی غلطی نہیں کی تو۔ ایسے مریض میں یہ کیفیت کہلاتی ہے جو کہ عموماً آپریشن کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ دراصل آپریشن کے دوران پیشاب کی نالی کے پچھلے حصے کے اندرونی ایک عضلہ کہلاتا ہے، یہ انٹرنل اسپیکٹر کہتے ہیں اس کو، آنے والی اخراجی نالیوں کا رخ پیشاب کی نالی کی بیرونی سوراخ کی سمت ہو جانے کے بجائے مثانے کی طرف ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جنسی تعلق برقرار رکھنے سے خارج شدہ منی مثانے سے پیشاب کرتے وقت خارج ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، آپ اس کو ظاہری طور پہ اگر بگاڑے بھی تو کافی حد تک میرا پروردگار اس کو کور کر دیتا ہے۔ تو جب یہ آپ پروسٹیٹ گلینڈ کے آپریشن کراتے ہیں، اگر کچھ معاملات آگے پیچھے ہو بھی جاتے ہیں تو وہ دوران مباشرت، تو پھر بعد میں یورین پاس آؤٹ جب آپ کرتے ہیں تو وہ وڈرا ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی اتنا ایشو کی اور پریشانی کی بات نہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کرم منی کی۔ کرم منی یا اسپم 0.05 سینٹی میٹر لمبا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام۔ یہ وہ منی ہے جو کہ وجہ تخلیق ہے بیبی۔ یہ تولیدی خلیات منی کے اندر پائے جاتے ہیں اور منی کا دانے دار حصہ ہوتا ہے۔ یہ خصیوں تو سمجھتے ہی ہوں گے آپ، خصیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس نطفے یا کرم کی شکل مینڈک کے لاوے سے بہت ملتی ہے۔ یہ نطفے اس قدر چھوٹے ہوتے ہیں کہ اگر 500 ملین سپرم کو ایک قطار میں سر اور دم ملا کر کھڑا کر دے تو صرف 1 انچ لمبی لکیر بنتی ہے۔ 500 ملین اسپم، کرم اسپم اگر ایک قطار لگا دی جائے تو اس کی لمبائی صرف 1 انچ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا زبردست نظام ہے۔ یہ بلوغت کی کم عمر سے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور مرتے دم تک بنتے رہتے ہیں۔ یہ وہ بات آ گئی جو میں اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اسپم فیرس ٹیوبلز میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے پیدا ہونے کے عمل کو
فولیکل اسٹیمولیٹنگ کہتے ہیں، ہارمون کہتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون، ان سب کے زیر اثر تکمیل پاتے ہیں۔ اسپم جب تیار ہو جاتے ہیں تو انزال کی صورت میں خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر اسپم خارج نہ ہو تو دوبارہ ری جنریٹ ہو کر جسم میں توانائی کا باعث بنتے ہیں۔ مرد کی مباشرت کرنے سے یہ بڑی تعداد میں خارج ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت میں انزال میں ان کی تعداد 2 سے 500 ملین ہوتی ہے، یعنی 1 انچ کی لمبائی اگر ہم دیکھیں، اگر ہم کم منی کی اگر کوانٹٹی ہم دیکھنا چاہیں تو جب آپ انزال کرتے ہیں، جب آپ مباشرت کرتے ہیں تو تقریباً منی جو نکلتی ہے اس میں 1 انچ باریک 1 انچ تعداد کم منی کی ہوتی ہے۔ ہر اسپم کے 3 حصے ہوتے ہیں، ہم وہ حصے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک ہیڈ ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، آپ نے اکثر ویڈیو پکچر پہ، اب تو سوشل میڈیا پہ بہت عام ہو گیا ہے سر ہیڈ، اس کی مدد سے اسپم بیضہ میں داخل ہوتا ہے، راستہ بناتا ہے۔ اس کا سر نیزے کی شکل کا ہوتا ہے، یعنی ارطغرل ڈرامہ تو دیکھ رہے ہوں گے آپ، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں نیزے کو، تو وہ تھوڑا سا تکون ہوتا ہے، یہ ہلکا سا یعنی گول اور نیزے کی شکل کا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ یہ اسپم کا درمیانی حصہ ہے جو جسم کہلاتا ہے۔ اس کے حصے سے حاصل کردہ توانائی کی وجہ سے اسپم کی دم حرکت کرتی ہے اور اسپم تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ اچھا، اس کی ہم اگر دم کی بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا، کہ ہم نے باڈی ڈسکس کر لیا ہے، ڈسکس کر لیا، جو تیسرا حصہ دم کی حرکت سے اسپم تیرتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ہیڈ ہے اور وہ پیچھے سے تیر رہا ہے، اور یہ چھید کرنے میں اس طرح کامیاب ہو جاتا ہے، ڈرل کرتا ہے، اصل میں جو وہ تیرتا ہے تو وہ ڈرل کرتا ہے، جو خواتین کے حصے میں پھر داخل ہو کے آپ کی پریگننسی جنریٹ کی جاتی ہے۔ اچھا، ہم کرم منی جو کہ بڑا امپورٹنٹ منی کا حصہ ہے، اس کی کچھ افعال بھی مزید اور ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آج میں نے کہا آپ کو سکھا دیں ریپروڈکٹیو سسٹم بھی کس طرح سے مرد کا ایک کام کرتا ہے۔ یہ انعدام نہایت ہی خارج ہونے کے 1.5 منٹ میں رحم تک پہنچ جاتا ہے۔ اسپم کی نارمل رفتار 2 سے 3 ml ہوتی ہے، یعنی ملی میٹر ہوتی ہے، mm ہوتی ہے، فی منٹ ہوتی ہے اسپم کی نارمل رفتار، اور یہ عورت کے بیضے سے مل کر زائگوٹ بناتے ہیں اور حمل قرار پاتا ہے۔ اسپم کو پختہ ہونے میں تقریباً 10 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ میں نے ابھی پچھلے الفاظوں میں ڈسکس کیا کہ 8 سے 10 ہفتے یعنی 3 ماہ، 2.5 سے 3 ماہ اس کے اندر تک یہ چپکا رہتا ہے، پھر یہ بیبی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور تقریباً 8 سے 10 ہفتوں کے اندر اس میں دھڑکن اللہ کی ڈال دیتے ہیں۔ میرے پروردگار کی یہ قدرت ہے۔ ہر جراثومے میں، ہر اسپم میں، ہر یہ کرم منی جو ہے اس کے اندر 23 کروموسومز پائے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنے کم منی کتنی ہوتی ہے، اس کے اندر 23 جراثومے ہوتے ہیں، جس میں سے ایک جراثومہ بچہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام، ایک خصیہ 1500 اسپم فی سیکنڈ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کے جو ٹیسٹیز ہیں، یعنی 1500 اسپم بناتا ہے ایک ٹیسٹیز۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیکٹری بنائی ہے نا، بچہ پیدا کرنے کی ایک فیکٹری بنائی ہے، ایک نظام ہے، رطوبت ہے جو خارج ہوتی ہے، جو کہ ایک خصیہ 1500 اسپم 1 سیکنڈ میں بناتا ہے۔ ذہنی پریشانیوں، ٹینشن کا شکار شخص میں یہ شرح نہایت ہی کم ہو جاتی ہے۔ بات یہ ہے جس کے دماغ میں کسی جو دین اسلام، مذہب اسلام نہ ہو، اور جس کا تعلق کسی ایسے مذہب سے ہو جو رونگ نمبر فٹ کر دے، زندگی بھر دوا کھانی ہے، تم باپ نہیں بن سکتے، تم ماں نہیں بن سکتی، یہ جب وہ رونگ نمبر آپ کے دماغ میں فٹ کر دیا جاتا ہے تو آپ کے اسپم بنانے کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تمام ادویات کے اندر جو دماغ کی ادویات ضرور دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا مینٹل جو دماغی نظام ہے، سینٹرل نروس سسٹم، یہ آپ کا لا اینڈ آرڈر کو سنبھالتا ہے، آپ کی باڈی کی، یہ آپ کے اس کے ہاتھ میں، یہ تمام آرڈر سارے اس کے ہاتھ میں ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو آپ کا دماغ ہے، نروس سسٹم ہے، یہ آپ کا آرمی چیف ہے جو آپ کے جسم کو چلاتا ہے۔ رونگ نمبر دماغوں سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہر مرض کا علاج موجود ہے، کوشش کیجئے کہ رونگ نمبر نکال دیجئے۔ جس دن یہ رونگ نمبر نکل جائے گا، آپ آدھے ٹھیک ہو جائیں گے، آدھی بیماریاں تو ایسے ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے سر، یہ اسی مذہب کے لوگ کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں ساری زندگی شوگر کی، بلڈ پریشر کی، فالج کی دوائیں آپ نے کھانی ہے۔
بڑا عجیب سا ٹاپک ہے، ڈسکس کر رہے ہیں آج آپ سے اسی لیے کر رہے ہیں آپ کو پتہ چل جائے منی کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آنے والے مریضوں کو الگ الگ سمجھانا، اتنا ڈیٹیل میں سمجھانا، کچھ چیزیں ہماری بھی ذہن سے اسکپ ہو جاتی ہے، تو آج ہم نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دی جائے، جس طرح شوگر کے مریضوں کے لیے بنا دی گئی ویڈیو احتیاط تدابیر علاج بالغذا، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس میں چینل میں، اس میں پلے لسٹ ہے شوگر کی، ڈائبٹک کی، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اسی طرح آج یہ فرٹیلیٹی کے اعتبار سے، انفرٹیلیٹی کے اعتبار سے جو ہم ایک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کہ اسپم کیا ہوتے ہیں، مردانہ کمزوری کیا ہوتی ہے، منی کیا ہوتی ہے، اسپم کیا ہوتے ہیں، کرم منی کیا ہوتی ہے، جراثیم کیا ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ میں کتنے پیدا ہوتے ہیں، تمام چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، ایک صحت مند بالغ مرد ایک دن میں تقریباً 500 ملین اسپم پیدا کرتا ہے، یعنی ایک دن میں آپ جو ایک وقت میں ڈسچارج کرتے ہیں اسپم وہ پیدا کر لیتے ہیں، ون ٹائم 24 آور۔ ایک ویڈیو میں نے بنانی ہے بہت جلد نیند کے اوپر کہ رات کو وقت پہ سونا کیوں ضروری ہے اور صبح وقت پہ اٹھنا کیوں ضروری ہے۔ یہ جسٹ لائک ایسے ہی ہے جیسے وقت پہ فیکٹری جائیں گے تو آپ کی پروڈکشن کمپنی کی اچھی ہوگی، جو بھی پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں، اور اگر وقت پہ نہیں جائیں گے تو پروڈکشن میں کمی آ جائے گی۔ اسی طرح جب ہم وقت پہ نہیں سوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی فیکٹریز بند رہتی ہیں، کچھ چیزیں وقت پہ سونے کی وجہ سے وہ ہارمون ریلیز ہونے ہوتے ہیں، رطوبتیں ریلیز ہونی ہوتی ہیں، انزائم ریلیز ہونے ہوتے ہیں، الیکٹرولائٹس ریلیز ہونے ہوتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز کو اپنا کام کرنا ہے۔ اس طرح وقت پہ اٹھنے پر وہ فیکٹریز کام کرتی ہیں، کچھ کی ڈیوٹی نائٹ ہے، کچھ کی ڈیوٹی ڈے ہے، اس کے لیے آپ کو اٹھنا ضروری ہے، اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ اچھا جی، اسپم کی زندگی تقریباً 72 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ گڈ، ایک اسپم جو 500 بنے ہیں ان کی زندگی 3 دن ہے، 3 دن آپ اٹیمپ کر سکتے ہیں آرام سے۔ اگر انعدام نہانی کا ماحول تیزابی ہو تو اس کی زندگی فقط 6 گھنٹے رہ جاتی ہے۔ ایسیڈیٹی بڑھی ہوئی ہے، سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ڈسلیپیڈیمیا ہے، ڈائبٹیز ہے، تو یہ 6 گھنٹے اس کی لائف رہ جاتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں صحت مند اسپمس، صحت مند زندگی، صحت مند اولاد۔ مرد کے کرم منی اسپم کا صحت مند ہونا صحت مند اولاد کی بنیادی شرط ہے۔ اگر مرد تمباکو نوشی، شراب نوشی، تھکن کا شکار ہے، سائیکیٹرک ڈس آرڈر کا شکار ہے، ہائپر ٹینشن کا شکار ہے، ڈائبٹک کا شکار ہے، مین چیزیں تو دماغی کسی بھی معاملے کا شکار ہے، کسی وائرس میں مبتلا ہے، کوئی غذائیں اچھی نہیں کھاتا، جوڑوں میں درد ہے، کوئی اور ایشو ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اسپم کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی اولاد پیدا ہونے میں پرابلم ہوتی ہے، اس کے 9 ماہ کے پیٹ میں رہنے میں، کیونکہ بیسک یونٹ آف لائف اسپم کم منی جروسوما جو کہ کم منی میں 23 ہوتے ہیں، کم منی کے اندر وہ کمزور ہے، انسان کمزور ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے کچھ کے والد کمزور ہوتے ہیں، والدین کمزور ہوتے ہیں، تو ڈی این اے میں بچے بھی کمزور ہوتے ہیں، کوئی بیماری ہو، کوئی کلر کا مسئلہ ہو۔ اینالائز کر لیتے ہیں، سیمن اینالائسس یعنی منی کا لیبارٹری تجزیہ، مردانہ بانجھپن کا پتہ لگانے والا بنیادی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی تشخیص سے پہلے یہ ٹیسٹ کرا لینا ضروری ہے کہ اس ٹیسٹ کے لیے مرد کے ہاتھ کے ذریعے اپنا مادہ منویہ نکالنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے ہاسپٹل میں ہو رہا ہے، مگر ہمارا مذہب کے حساب سے یہ مناسب نہیں ہے، مگر اجازت بھی ہے علاج کی اور ٹیسٹ کی، ہر طرح کی چیزوں کی، اس پہ فتوے بھی موجود ہیں۔ اس ٹیسٹ کے لیے مرد کو ہاتھ کے ذریعے نکالنا ہوتا ہے، اس مادے کے آدھے گھنٹے کے اندر لیبارٹری ٹیسٹ کروانا ضروری ہے، 30 منٹس کے اندر، اس لیے کہتے ہیں فوراً ٹیسٹ کے لیے لے آتے ہیں، وہ تو آدھے سیکنڈ بھی نہیں رکتے۔ نوجوان مرد کی منی کے اسپم میں طبی مقدار و تعداد ذیل ہوتی ہے۔ اچھا، میں اب آپ کو رپورٹ چیک کرنا بتا دوں، مردانہ کمزوری کے جو پیشنٹ ہیں، جو اکثر رپورٹس بھیج رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ان کے لیے ایک تحفہ جب آپ نے خود دیکھنی ہے، اس کی مقدار خود دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم مقدار چیک کرتے ہیں، مقدار جو ہے 1.5 سے 5 ملی لیٹر تک ہونی چاہیے، یہ نارمل مقدار ہے۔ نارمل سے زیادہ یا کم مقدار کم منی پہ اثر انداز ہوتی ہے اور پریگننسی پہ اثردار ہوتی ہے۔ لیزدار نارمل منی انڈیلی جائے تو، نارمل منی کو اگر انڈیلا جائے تو قطرہ قطرہ گرتی ہے، زیادہ گاڑھی یا پتلی منی نامل تصور کی جاتی ہے، وہ بھی اسی طرح چیک کرتے ہیں، کسی مشین میں چیک نہیں ہوتا، پیسے پورے لیا جاتا ہے۔
مائع حالت تازہ منی 10 سے 15 منٹ میں مائع حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی بالکل پانی بن جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 30 منٹ تک منی کو مائع میں تبدیل ہو جانا چاہیے کہ وہ جب اس پم زندہ ہوتے ہیں تو گاڑھی رطوبت ہوتی ہے، اور جب وہ ڈیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کی، کیونکہ انسانی جسم سے رطوبت خارج ہو گئی ہے، کسی خاتون کے جسم میں داخل نہیں ہوئی، تو وہ بالکل پانی جیسی ہو جائے گی۔ مائکروسکوپک معائنہ ہوتا ہے اس کا۔ ٹیسٹ کے دوران اس معائنے میں اسپرم کی تعداد اور حرکت کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ حرکت، تعداد کہ آیا ایک اٹیمپ میں 200 سے 500 ملین اسپرم ہیں یا نہیں، اور ایک اسپرم کے اندر 25 جراثومیں ہیں یا نہیں۔ اچھا جی، نارمل اسپرم کی تعداد 60 سے 120 فی ایم ایل لیٹر بھی ہوتی ہے۔ اس سے کم اسپرم کی تعداد ہو تو اولیگو اسپرمیا کہلاتا ہے، جبکہ اسپرم کی تعداد سرے سے موجود ہی نہ ہو تو ایزو اسپرمیا کہا جاتا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے رپورٹس پہ، اس لیے میں رپورٹنگ بات کا آج آپ سے زیادہ کر رہا ہوں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، مجھے لائیو آنا چاہیے تھا، اپلوڈ کرنے میں تھوڑی پریشانی ہوگی، مگر انشاءاللہ حاضر خدمت ہے۔ اچھا جی، طبی حالت کی بات کر لیں۔ نارمل حالت میں اسپرم کا حرکت کرنا ضروری ہے، جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا مائکروسکوپ سے، کیونکہ میں آپ کو بتا حرکت کرنا ضروری ہے۔ اس کو مل رہی ہے، دم یا ڈرل کا کام کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اندر خاتون کے فلوپین ٹیوب میں داخل ہو جاتی ہے۔ نارمل حالت میں اس بات ضروری ہے، اچھا یہ بتا دیا، اسپرم کی حرکت 60% کم ہو تو صحت مندی کی علامت نہیں۔ جب اس کی ہم وہ دیکھ رہے ہیں، موبیلٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو 60% ہونا ضروری ہے۔ اگر 60% سے زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، 100% ہے تو ٹھیک ہے، اس کے زیادہ ہونے کا اثر انداز نہیں ہوتا۔ کم ہونے پہ، کیونکہ موبیلٹی کم ہوگی تو ڈرلنگ کم ہوگی تو یہ جا کے فکس نہیں ہوگی۔ طبی شکل اس کی شیپ دیکھنی ہوتی ہے۔ اس کی شیپ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ بالکل نیزے جیسی ہوتی ہے، تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مائکرو آرگنزم۔ اگر وہ نیزے جیسی نہ ہو تو داخل نہیں ہوگی اور پریگننسی نہیں ٹھہرے گی، حمل نہیں ٹھہرے گا۔ خون کے سفید و سرخ ذرات، وائٹ بلڈ سیلز اور ریڈ بلڈ سیلز، بلڈ کا حصہ ہوتا ہے۔ نارمل منی میں خون کے سفید و سرخ ذرات موجود نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتے۔ اگر یہ موجود ہو تو انفیکشن کی نشاندہی ہے۔ جہاں پر اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہر باڈی کے حصے کو سیل سے بنایا ہے، اور وہ بیسک یونٹ آف لائف سیل ہوتے ہیں، تو مگر یہاں پہ جو ہے نا وہ سیل نہیں ہوتے، ریڈ بلڈ سیل